عزیز طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے میٹر کو یعنی مادے کو کلاسیفائی کیا گیا دو حصوں کے اندر، دیٹ از پیور سبسٹانسز یعنی خالص اشیاء اور آمیزے کے اندر۔ تو خالص اشیاء کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، عنصر اور مرکب میں۔ عنصر ہم ایسی شے کو کہتے ہیں، ایسی خالص شے کو ہم عنصر کہتے ہیں کہ جسے ہم کسی بھی طریقے سے مزید سادہ اشیاء کے اندر تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شے ایک جیسے جوہروں پر یعنی یکساں جوہروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عنصر کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر ٹھیک ہے تین حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا، دے آر میٹلز، نان میٹلز اینڈ سیمی میٹلز، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے مختلف اگزامپل دیکھی کہ لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کاپر ہے، ایلومینیم ہے، دے آر دا میٹلک ایلیمنٹس، ٹھیک ہے۔ دین کلورین ہے، برومین ہے، فلورین ہے، آکسیجن ہے، فاسفورس ہے، نائٹروجن ہے، دے آر دا نان میٹلک ایلیمنٹس۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سلیکان ہے، جرمینیم ہے، دے آر دا سیمی میٹلس اور دے آر دا ایگزامپلس آف میٹالوائڈس۔ دین ہم نے دیکھا کہ مرکب ہم اس شے کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ عناصر کے مخصوص تناسب میں کیمیائی ملاپ کے نتیجے میں تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب کو ہم کیمیائی طریقوں سے مزید سادہ اشیاء کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی ہم ان عناصر میں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں جن سے مل کر وہ شے بنتی ہے۔ جیسے پانی کا سالمہ ہے، پانی H2O، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفیورک ایسڈ H2SO4 ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، بینزین ہے، ٹھیک ہے۔ آل دیز آر دا ایگزامپلس آف واٹ مرکبات کی مثالیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مادے کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ان کے اجزاء ترکیبی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے نا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ طبعی حالت جو ہے وہ مادے کی، کچھ مادے جو ہے وہ کمرے کے درجہ حرارت پر مائع حالت میں پائے جاتے ہیں، کچھ گیسی حالت میں پائے جاتے ہیں، کچھ ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب ہم درجہ حرارت کو تبدیل کرتے ہیں تو درجہ حرارت میں تبدیلی ان کی طبعی حالتوں میں تبدیلی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے نا۔ جیسے پانی کا جمنا ہے، برف کا پگھلنا ہے، پانی کی تبخیر ہے، بخارات میں تبدیل ہونا، ٹھیک ہے۔ آل دیز آر واٹ، یہ ایسی تبدیلیاں ہیں، ایسی خصوصیات ہیں کہ جس میں مادے کے جو اجزاء ہیں وہ وہی رہتے ہیں، وہ بدلتے نہیں۔ اس طرح کی جو خصوصیات ہیں دے آر کالڈ ایز دا فزیکل پراپرٹیز، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مادے کے ذائقے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں پائی جانے والی بو کا مطالعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے رنگ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے نوک، اس کے نقطۂ جوش اور نقطۂ ابال کا یعنی نقطۂ پگھلاؤ کا ہم اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ بھی خصوصیات ایسی ہیں جس میں مادے کے اجزاء میں، کیمیائی اجزاء میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کی جو خصوصیات ہیں فزیکل پراپرٹیز یعنی طبعی خصوصیات۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مادے کے اجزاء تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جو خصوصیات ہیں وہ کیمیائی خصوصیات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مادے کی کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، جیسے کمیت جس کو ہم وزن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کمیت اور وزن دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں لیکن انہیں ہم معنی کیا جاتا ہے۔ کمیت کسی جسم میں موجود مادے کی مقدار کو ہم کمیت کہتے ہیں، جبکہ کسی جسم پر عمل کرنے والی جو کشش ثقل ہے، گریویٹیشنل اٹریکشن ہے، گریویٹیشنل فورس ہے، اس کو ہم اس شے کا وزن کہتے ہیں۔ کمیت مستقل ہوتی ہے جبکہ وزن جو ہے وہ جیسے جیسے ہم تبدیل کرتے ہیں ہائٹ، ٹھیک ہے، زمین سے فاصلہ جیسے جیسے تبدیل ہوتا ہے وہ وزن جو ہے شے کا وہ تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اٹ ڈیپینڈس آن دا گریویٹیشنل فورس نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کمیت ہے اٹ از دا بیٹر وے آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے، ایکسپریس کرنے کی مادے کی مقدار، جسم میں موجود مادے کی مقدار کو ظاہر کرنے کا اچھا طریقہ ہے، پرائرٹی کمیت کو دی جاتی ہے کہ وزن کو۔ تو کچھ خصوصیات جیسے میں نے کہا کہ کمیت ہے، جیسے فاصلہ ہے، جیسے
वक्त है, ये ऐसी खुसूसियात हैं मादे की कि जिनकी पैमाइश, जिनका मेजरमेंट जो है वो किया जा सकता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह की जो खुसूसियात हैं, दे आर कॉल्ड एज बेसिक और द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम बुनियादी तबई मकदारें कहते हैं। जबकि कुछ तबई मकदारें ऐसी होती हैं कि जिनके इजहार के लिए हमें बुनियादी तबई मकदारों की ज़रूरत पेश आती है, यानी उनके बगैर हम उन खुसूसियात को ज़ाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रकबा है, किसी शय का रकबा मालूम करना है, तो रकबा मालूम करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम होना ज़रूरी है। तो लंबाई फासला है, चौड़ाई ये भी फासला है। मतलब जब तक हमें फासला मालूम नहीं होगा तब तक हम रकबा मालूम नहीं कर सकते, राइट। जब तक हमें, अगर हमको हजम मालूम करना है, हमको लंबाई ज़रा चौड़ाई ज़रा ऊंचाई, है ना, ऊंचाई हो, लंबाई हो या चौड़ाई हो, ये हमको फासले की शक्ल में मालूम होना जरूरी होता है। यानी रकबे के इजहार के लिए, कसाफत के इजहार के लिए, क़ुव्वत के इजहार के लिए, हजम के इजहार के लिए, असरा के इजहार के लिए हमको बुनियादी तबई मकदारों की ज़रूरत पेश आती है। इस तरह की जो तबई मकदारें हैं वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज यानी माखूज तबई मकदारें कहलाती हैं। नाउ ये कुछ तबई मकदारें हैं जो प्रस्तुत की गई हैं, ये बुनियादी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दे आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या सिंपली हम उसको टेम्परेचर भी कहते हैं, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी बुनियादी तबई मकदारों को इन 7 हिस्सों में दर्जबंद किया गया है। फिर एक बात सुनिए कि ऐसी तबई मकदारें जिनके इजहार के लिए हमें किसी और तबई मकदार की ज़रूरत पेश नहीं आती, हम उस पर मुनसिर नहीं होते हैं इनके इजहार के लिए, ऐसी खुसूसियात, ऐसी तबई मकदारें दे आर कॉल्ड एज बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेंथ मतलब लंबाई, हम इसको फासला कहते हैं, मास यानी कमियत, टाइम यानी वक्त, इलेक्ट्रिक करंट यानी बढ़ती रौ, तपिश, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी शय की मिक़दार, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड एज द चमकदार शिद्दत। नाउ इनको हम बिलतरतीब LMTI, स्मॉल टी, कैपिटल I, T N और I से जाहिर करते हैं। Now, these are the symbols, इनके लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज के। Now, किसी भी तबई मिक़दार को जाहिर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। क्या कह रहा हूँ मैं? किसी भी तबई मिक़दार को जाहिर करने के लिए हमको, बुनियादी तबई मिक़दार को ज़ाहिर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। एक अदद, जिसको हम नंबर कहते हैं, और दूसरा इकाई, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट। ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिट? इकाई किसको बोलते हैं? इकाई कहते हैं हम किसी भी ऐसे मेयार को विच इज आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अगर कोई स्टैंडर्ड है, मेयार है, तब जिसके ज़रिए हम उस तबई मिक़दार को ज़ाहिर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट, उसे हम इकाई कहते हैं। ना 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजरमेंट एंड